کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اور یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہے، کہ جب کوئی مہمان آئے تو ان کو بے رخی سے ملنا، اترے ہوئے چہرے سے ملنا، اور غسیل مزاج سے ملنا، حتیٰ کہ اگر دشمن ہے، مخالف ہے، جب وہ تمہارے دروازے پہ آ گیا ہے تو پھر اس کی یہ چاہت ہو، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، اچھی سیرت میں سے یہ بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے اچھے انداز سے ملو، عورتیں ہیں تو اچھے مزاج سے ملو، رخ نہ بن جائے تمہارا، ہاں تمہارا اختلاف ہے، حالانکہ ایک بندہ جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ کے تاثرات اچھے نہیں تھے، تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سامنے آیا، ملنے کے لیے آیا، تو آپ نے اس کے باہیں پھیلا کر اس سے خوش مزاجی سے ملے، اس کے ساتھ باتیں کی۔ تو میں ان کے جانے کے بعد میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے، ملنے کے وقت آپ کی کچھ اور تاثرات نظر آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی بڑا گندا ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ اب وہ آدمی ایسا تھا تو اس کے ساتھ تو بھلائی کرنی تھی، تو وہ جب آپ کے دروازے پہ آ گیا، عورت ہے دروازے پہ آ گئی، تو پھر اور خصوصاً اس وقت کہ جب وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے تعلق والے ہوں، آپ کی کزن لگتی ہوں، آپ کے ہمسائے ہوں، تو پھر ان سے اچھے رخ کے ساتھ ملنا ایک اچھی بات ہے۔ ہاں اگر ان سے کوئی خطرہ ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن ایسے نہیں کہ جب بھی کوئی بندہ آئے تو 12 بج جانے چاہیے، یہ طریقہ بالکل نازیبہ ہے اور غلط ہے۔ اچھا رخ دو گے اچھا رخ ملے گا، چاہے تمہاری مخالفت کیوں نہیں ہے۔ اگر برا رخ دو گے تو برا رخ ملے گا، پھر کبھی کسی سے اچھائی کی امید مت رکھنا۔ آج کسی کے کام آؤ گے تو کل کوئی تمہارے کام آئے گا، اگر آج کسی کے کام نہیں تو کل کو کوئی نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کا مزاج یہ تھا کہ کوئی فوت ہو جاتا تو وہ دکان بند نہیں کرتا تھا، میرا کاروبار ہے، میرا کاروبار کا نقصان ہو جائے گا۔ بائی چانس اس کا ابا فوت ہو گیا، والد صاحب فوت ہو گیا، اب سارے تو تھے اس سے تنگ، تو کوئی جنازہ اٹھوانے کے لیے بھی نہ آیا کہ جب تیرے پاس ٹائم نہیں تھا ہمارے بزرگوں کے لیے تو آج ہمارے پاس بھی تیرے بزرگ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے اخلاق پھیلاؤ، اخلاق لو، کردار دو، کردار لو۔ جس طرح نیک لوگ کہتے ہیں بھائی موم بتی پہلے اپنا سر جلاتی ہے، روشنی کرتی ہے، پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے قربانی دینے، گیو اینڈ ٹیک ہے، ٹیک اینڈ گیون نہیں ہے۔ پہلے دو پھر لو، پہلے کسی چیز کو دماغ میں بھرا جاتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے، کارڈ کے اندر کوئی چیز اپلوڈ کی جاتی ہے پھر اس کو لیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ اگر پہلے اپلوڈ ہی کچھ چیز نہ کریں، غلط چیزیں بھیجیں تو پھر اچھی کیسے نکلیں گی؟ یا کوئی چیز ہی نہ بھریں تو پھر نکلیں گی کیسے؟ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا آج بڑی تیز ہے، اخلاق کو پھیلائیں گے تو انشاءاللہ اخلاق ملیں گے۔